کہ افغانستان میں شاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ پرو انڈین تھیں، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ وہ پرو پاکستانی ہیں۔ لیکن اگر تعلقات کی نوعیت یوں رہتی ہے اور معاملات اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو نہ آپ کے مشرق میں کوئی دوست رہے گا نہ مغرب میں کوئی دوست رہے گا۔ اگر ایران کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے پھر آپ بھی دراندازی جواب میں کر لیتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان بین الاقوامی ایجنڈے کی زد میں ہے، اور ہم ان قوتوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان میں موجود امارت اسلامیہ کو مستحکم کرنے کی بجائے عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ سن 1980 سے لے کر اب تک افغانستان کا چپا چپا خون سے رنگین ہے۔ ایک ایک دیوار، ایک ایک حویلی وہ آج منہدم ہو چکی ہے۔ اس تباہ و برباد افغانستان کی تعمیر پاکستان کے لوگ بھی سمجھتے تھے اور افغانستان کے لوگ بھی اس امید میں تھے کہ اس کی تعمیر میں پاکستان تعاون کرے گا۔ پاکستان نے بھی کہا افغانستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے، اور انہوں نے بھی کہا پاکستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے۔ اتنی بڑی امیدیں جو دونوں ریاستوں اور ان کے عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کی تھی، کس قیمت پر خاکستر کی جا رہی ہے۔ اور چونکہ میں خود گواہ ہوں اور الیکشن سے پہلے میں نے ایک ہفتہ کا سفر کیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون پر میں ایک کمٹمنٹ لے کر وہاں سے آیا۔ مسلح تنظیموں کو ایک پرامن راستہ دینے پر اتفاق رائے ہوا، اس کے لیے ایک میکینزم طے کرنا تھا۔ وہ ساری محنتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ یہ تو ایک غیر ذمہ دار ریاست کی علامت ہوتی ہے جب اس سے بنی بنائی بات بگڑتی ہے تو